الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک کو نجاستوں کے موضوع پر گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور میں نے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ اس سلسلہ میں وضاحت کی تھی کہ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور دوسری حکمی۔ نجاست حکمی سے مراد وہ نجاست کہ جو بظاہر نظر تو نہ آئے لیکن اس پر نجاست کا پلید ہونے کا حکم لگایا جائے، جس طرح غسل کی حاجت کا ہونا کہ آدمی کو غسل کی حاجت ہو تو اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، وہ نہ تو مسجد میں آ سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ حکمی طور پر پلید ہے۔ نجاست حکمی کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک غسل اور دوسرا تیمم، کہ غسل کر لے گا اگر پانی میسر نہ ہو۔ اللہ فرماتا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی پر قدرت حاصل نہ ہو تو پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ نجاست حکمی سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے نجاست حقیقی۔ کون سی بلا نجاست ہے؟ میں نے اس کی دو قسمیں آپ کو بتائی تھیں، ایک تھی نجاست غلیظہ، ایک تھی نجاست خفیفہ۔ ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ، اور دونوں کے میں نے الگ الگ حکم بتائے تھے کہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ یہ میں بار بار جو وضاحت کر رہا ہوں، بعض باتوں کو جو ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے، اگر طہارت نہیں ہوگی تو نماز سرے سے قبول ہوگی ہی نہیں۔ جس طرح میں پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ کو مثال دے کے سمجھا چکا کہ اذا فات شرط فات المشروط، شرط ختم ہو جائے گی، مشروط خود ختم ہو جائے گا۔ پنکھا چلے گا بشرطے کہ بجلی ہو، اگر یہ شرط ختم ہوگی بجلی کی کہ بجلی نہیں ہے تو پنکھا، اگر طہارت نہیں ہے تو نماز کا انعقاد ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے یہ مسائل بہت ہی ضروری ہیں اور آپ کو ذہن نشین رکھنا ہوں گے۔ نجاست غلیظہ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ایک درہم سے کم ہو تو نماز ہو جائے گی، ایک درہم یا اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اور میں نے وضاحت کی تھی نجاست غلیظہ کے لیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو یاد ہے، جو چوپائے جانور جن کا آپ گوشت کھاتے، دودھ پیتے ہیں، گھر میں جن کی پرورش کرتے ہیں، ان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے کہ خفیفہ، اور ان کا گوبر نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح وہ پرند جانور جو آپ اپنے گھر میں پرورش کرتے ہیں، جس طرح مرغی، بطخ، مور، چکور وغیرہ جو آپ اپنے گھروں میں پرندے پالتے ہیں، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، ان کی بیٹ نجاست ہے۔ اور وہ پرند جانور جو اڑنے والے ہیں، وہ حلال ہوں یا حرام ہوں، ان کی نجاست، ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ جو گھروں میں پالتو پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے،
جو فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے، یعنی اگر کسی آدمی نے نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو کسی شخص سے احساس دلایا کہ تیرے لباس پر، کرتے پر، کوٹ پر، شرٹ پر، لباس پر کسی جانور نے بیٹ کر دی ہے، اور اس نے دیکھا تو وہ بیٹ 1 درہم سے زیادہ تھی، اب بتائیے اسے نماز دہرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی نہیں ہے۔ اڑنے والے پرندے کی جو بیٹ ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، جو گھر میں پالتو پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ مرغی وغیرہ، بیٹ وغیرہ، یا گھر میں وہ پالتو پرند جانور، اگر ان کی بیٹ آپ کے کپڑے کو لگی ہوئی تھی، وزن کے اعتبار سے تقریباً 3 ماشیہ ہوتا ہے درہم، اور حجم کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے جو چونی ہوا کرتی تھی، آج کل 1 یا 2 روپے کا وہ سکہ جو ایلومینیم کا بنا ہوا ہے، اتنی مقدار میں اگر وہ جگہ اس بیٹ سے سن ہو گئے ہے جو گھر کے پالتو پرندوں کی بیٹ ہے، تو نجاست غلیظہ ہونے کی وجہ سے آپ کو نماز دہرانا پڑے گی۔ وہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، آواز آپ کی جو مجھے سنائی دی وہ تسلی بخش نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ دہرائی جائے گی، بعض کہتے ہیں نہیں دہرائی جائے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ جو اپنے گھر میں ہم پرندے پالتے ہیں، بطخ ہے، مرغی ہے، چکور ہے، مور ہے، وغیرہ وغیرہ، جو پرندے ہم اپنے گھر میں پرورش کرتے ہیں، ان کی بیٹ کون سی نجاست ہے؟ غلیظہ۔ اگر یہ 1 درہم کے برابر ہمارے لباس کو یا بدن کو یا جس جگہ ہم نے نماز پڑھنی ہے وہاں لگ جائے گی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر لگے گی، نماز نہیں ہوگی۔ آپ صحیح سمجھے نہیں ہیں، بعد نے کہا جی ہو جائے گی۔ نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور گھریلو پرند جانوروں کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ جو جانور اڑنے والے ہیں، پرندے فضا میں اڑنے والے، وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اگر وہ 1 درہم سے زیادہ بھی لگی ہوئی ہوگی تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو پہلے پتہ چل گیا تو دھو لینا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے دھو لینا چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ میری بات اب آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس جگہ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، پچھلے جمعۃ المبارک کس چیز کا کوئی اشارہ کیا گیا تھا، بعد میں ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ نمازی کا بدن، نمازی کا لباس، اور وہ جگہ جس جگہ کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ اسے جائے نماز کہیں، آپ اسے مصلی کہیں، آپ اسے مسجد کہیں، ان تینوں چیزوں کا، نمازی کا بدن، اس کا لباس، اور جائے نماز جہاں وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، ان تینوں چیزوں کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر نماز نہیں ہوگی۔ آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات تو وہاں جاتے ہیں جہاں جنازہ گاہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ جنازہ گاہ میں نہیں، کسی سڑک پر، کسی میدان میں، کسی پارک میں نماز آپ ادا کرتے ہیں، اور وہاں بعض لوگ حکم دیتے ہیں جی جوتے اتار لو، بعض لوگ جوتے اتارتے ہیں، جوتوں پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ جوتے ایک طرف رکھ کے ننگی زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ جوتے اتارتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسے بھی ہو جاتی ہے، جوتے اتارتے نہیں ہیں، یہ ایسے بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے ایسے بھی ہو جاتی ہے، وہ تو ایک مشہور سا لطیفہ ہے کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ ایسے ہی مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، ہو جاتی ہے، ایسے ہی انہوں نے کہا کہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، میں تو کئی دفعہ پڑھی ہے، وہ نماز تو پڑھ ہو جائے گی لیکن اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اب اس مسئلہ کو خوب اچھی طرح سے نشین کر لیجیے جو میں نماز جنازہ کے سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کنفیوژن ہو، آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے تو آپ چپ کر کے نہ بیٹھیں، پھر آپ مجرم ہوں گے، آپ سوال کریں، میں آپ کو سیٹسفائی کروں گا۔
آپ بار بار سوال کریں، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں انشاءاللہ تعالی جل وعلا آپ کو مطمئن کروں گا، سیٹسفائی کروں گا، صحیح مسئلہ آپ کو ذہن نشین کراؤں گا۔ 3 صورتیں ہیں جب آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایسی جگہ جاتے ہیں جس جگہ کو پہلے سے پاکیزہ نہیں رکھا گیا۔ بعض جنازہ گاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کسی شخص کا تقرر ہوتا ہے، وہ جنازہ گاہ میں کسی جانور کو نہیں گھس لیتا، صاف کر لیتا ہے۔ اور بعض جنازہ گاہیں بھی ایسی ہوتی ہیں یا لوگ میدان میں، کسی پارک میں یا اسکول وغیرہ کے صحن میں، گراؤنڈ میں یا کسی کھیت وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں بالخصوص ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا جوتا ناپاک ہو یا آپ کا جوتا پاک ہو، یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا جوتا ناپاک ہوگا یا جوتا پاک ہوگا۔ بعض بندے غصے میں آ جاتے ہیں جب یہ جملہ کہ تیرا جوتا پاک ہے تو ٹھیک ہے، فوراً کہہ دو جو جوتا بھی پاک ہوتا ہے، وہ غصہ میں آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی جوتا ناپاک ہوتا تو تیرا پاؤں بھی ناپاک ہو جاتا، جوتا ناپاک نہیں ہے۔ یاد رکھیے، بعض چیزیں پاک ہیں مگر حلال نہیں ہیں، بعض چیزیں کیا میں نے کہا پاک ہیں مگر حلال، گویا ہر پاک حلال نہیں ہوا کرتا، لیکن ہر حلال پاک ضرور ہوا کرتا ہے۔ ہر حلال پاک ضرور ہوتا ہے لیکن ہر پاک حلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ بطور مثال، بلی کھانا حرام ہے لیکن ہے پاک۔ اگر آپ کا ہاتھ بلی کو لگ جائے، بلی آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جائیں، تو آپ کا لباس یا آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن بلی کا کھانا حلال نہیں ہے۔ گدھا پاک ہے، آپ گدھے پر سوار ہو کے آئے، گدھے کو پسینہ آ گیا اور پسینہ سے آپ کے کپڑے بھی بھیگ گئے، تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں مانے جائیں گے، آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ آپ کا ہاتھ گدھے کے بدن کو لگا، آپ کا ہاتھ پاک ہے، اس کو دھوئے بغیر اگر آپ نماز ادا کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، مگر اس کا کھانا پاک حلال ہے۔ اسی طرح جوتے پاک ہیں مگر کھانا مناسب نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جوتے پاک ہوتے ہیں جب تک اس کو نجاست حقیقی لگی ہوئی نہ ہو۔ نجاست حقیقی سے مراد کیا ہے؟ جو نجاست نظر آنے والے ہوتے ہیں، جس میں گوبر ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، جانوروں کی بیٹ وغیرہ ہے، یا کوئی اور گندی شے ہے، یا اگر آپ کے جوتوں کو لگی ہے تو پھر جوتے ناپاک ہیں، پھر جوتے ایسے جوتے مسجد میں لانے بھی حرام ہیں۔ آپ اپنے جوتوں کو سنبھالتے ہیں نا تاکہ چور اٹھا کے نہ لے جائیں، پہلے تسلی کر لیجئے کہ آپ کے جوتے کو گوبر یا کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے باہر صاف کر کے اچھی طرح پھر مسجد میں لا کے رکھیں، بصورت دیگر مسجد میں ناپاک چیز کو لانا گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے اور آپ نے میدان کی حالت کو دیکھا، یاد رکھیے وہ نجاست پیشاب یا معاذ اللہ شراب وغیرہ کہ جس کا اثر دھوپ نے ختم کر دیا ہو، اس کا رنگ یا بو وہاں محسوس نہ ہوتی ہو زمین پر، تو زمین کو پاک مان لیا جائے گا۔ یہ پاک ہونا اور بات ہے، حلال ہونا اور بات ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ نہیں کہ مٹی وہ کھا سکتے ہیں آپ، نہیں، زمین کو پاک مان لیا جائے گا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے نا تو آپ میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو میری بات کی صحیح سمجھ آ رہی ہے اور آپ غور کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اگر پیشاب وغیرہ جانور کا یا انسان کا زمین پر پہلے تھا، پھر دھوپ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا، اس کی بدبو ختم ہو گئی، اب اس جگہ کو پاک مانا جائے گا، جگہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو وہاں گوبر بکھرا ہوا ملا ہے، مینگنیاں بکھری ہوئی ملی ہیں، یا اس پلاٹ کو گراسی پلاٹ تھا اس کو گندے نالے کا پانی پلید لگایا گیا ہے، وہ پانی وہاں موجود ہے، یا اس کا وہ سیاہ گارا وہاں موجود ہے، تو ایسی صورت وہ جگہ ناپاک ہے، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیجئے۔ اب آئیے اس بات کی جانب جو میں کر رہا تھا، کسی آدمی کا جوتا پاک ہو
ناپاک نہ ہو۔ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے، وہ جگہ وہاں گوبر وغیرہ بکھرا ہوا ہے یا پانی کی رنگت یا بو وہاں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں جوتا پاک ہو تو جوتا اتار کر جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جگہ ناپاک ہو، جوتا پاک ہو، جوتا اتار کر جوتے پر پاؤں رکھ کر آپ نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اگر جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی، اگر جوتا اتار کے ایک طرف رکھ کے اس گندگی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی۔ جوتا پہن کر نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ پھر آپ کا پہنا ہوا جوتا آپ کے لباس کے حکم میں ہوگا۔ جس طرح لباس کو نجاست لگی تو نماز نہیں ہوگی، اگر یہ الگ حصہ ہو تو پھر ہو جائے گی۔ جوتا پہننا ہوا تو آپ کا لباس ہے، اگر اتار دیا پھر لباس نہیں ہے بلکہ اس نجاست اور آپ کے پاؤں کے درمیان ایک طے بن گئی ہے۔ آج کل تو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے عموماً گھر پکے فرش لگے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم یعنی ہمارے گھروں میں خواتین گوبر مٹی میں ملا کر مٹی کی لیپا پوتی کیا کرتی تھی اور وہ فرش ناپاک تھا اگرچہ وہ سوکھا ہوا ہو، کیونکہ گوبر تو تھا نا، ناپاک تھا۔ تو وہاں اگر ہم مصلی بچھائیں، جائے نماز بچھائیں، کوئی چٹائی بچھا لیں، کوئی کارپٹ قالین بچھا لیں تو اس نجاست اور پاؤں کے درمیان یہ ایک طے آ جاتی تھی، اس لیے نماز جائز تھی، اس لیے نماز جائز تھی۔ اب جوتے کی بھی یہی حالت ہوگی کہ جوتا آپ نے پاؤں سے اتارا ہے، اتار کر اس پر کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ کے پاؤں اور اس نجاست کے درمیان ایک طے آ گئی ہے، اس لیے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپ کا جوتا ناپاک تھا، ایسی صورت میں اب جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ جوتا اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھیں گے پھر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے پاؤں کے نیچے ناپاک ہے۔ اب جوتا اتار کر ایک طرف کرنا ہوگا، زمین پر کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر زمین پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، اگر زمین بھی ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جوتا کب اتارا جائے گا، کب نہیں اتارا جائے گا؟ اگر آپ کا جوتا ہو پاک، اس کو نجاست نہیں لگی ہوئی تو آپ جوتا پہن کر نماز پڑھیں تب بھی ہو جائے گی، جوتا اتار کر نماز پڑھیں تب بھی ہو جائے گی، جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھیں تب بھی ہو جائے گی، زمین پاک کو جوتا ایک طرف رکھ کے نماز پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی۔ میری بات کی سمجھ اگر آپ کو نہ آئی ہو تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ سوال کر لیں۔ میری بات سب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی جب تک ہم اس نجاست سے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ چونکہ نماز جنازہ میں نمازی کا صرف کھڑا ہونا ہی کافی ہوتا ہے، اس سے نہ رکوع کرنا ہوتا ہے، نہ سجدہ کرنا ہوتا ہے، نہ اس نے تشہد میں بیٹھنا ہوتا ہے، صرف کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے صرف اتنی جگہ کا پاک ہونا کافی ہے جس جگہ وہ کھڑا ہے، ساری جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن نماز کے لیے جہاں جہاں اس کے اعضائے بدن لگنے ساری جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بیٹھنا وہ بھی جگہ پاک ہو، یا اس نے سجدہ کرنا ہے وہ بھی جگہ پاک ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ گویا نمازی جب نماز ادا کرے گا تو اپنی نماز کو ہر اعتبار سے اور اعلیٰ بنانے کی کوشش کرے گا، اس پہ غلطی نہیں ہونے دے گا، کوتاہی نہیں ہونے دے گا۔ نماز اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور ایک محترم بشان عبادت ہے، بہت ہی عزت والی عبادت ہے، اس لیے اس کا اس قدر اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس سے پہلے وضو کو لازم قرار دیا، شرط ہے طہارت، اگر طہارت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناپاکی کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو وہ قبول فرماتا ہے۔ نماز بہت ہی محترم بشان عبادت ہے، ساری کی ساری عبادات یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے کی جاتی ہیں۔ رب کریم نے میرے کریم آقا رسول عربی کو عبادات کا حکم دیا۔ مثلا اسلام کے 5 ارکان ہیں، آپ جانتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، میرے نبی فرماتے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ ایک ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنا، اور دوسرا ہے نماز کا پڑھنا، اور تیسرا ہے حج کا کرنا، یہ روزے کا رکھنا، اور چوتھا ہے
زکوٰۃ کا ادا کرنا، پانچواں ہے حج، یہ 5 بنا ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، غور کبھی کریں کہ ان میں سوائے نماز کے باقی سب کا حکم اللہ نے جبریل کے ذریعے دیا ہے۔ میرے نبی کو فرمایا جبریل کے ذریعے کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کل هو اللہ احد، کل کہہ دو ان کو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، وہ کہہ دو سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بذریعہ جبریل حکم دیا گیا۔ اور جب روزوں کو اللہ تعالی نے فرض فرمانا تھا تو جبریل کو پیغام دیا، جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب کو بتا دو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا میرے نبی کے پاس۔ اور جب اللہ رب العزت جل وعلا نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا، جا کے کہہ دو آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا۔ حج کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، میرے محبوب کو جا کے کہہ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے انسانوں ایمان والوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ گویا جن چیزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین زمین پر اعلان کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی رب کریم نے میرے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، نماز کو زمین پر نہیں بھیجا کہ جبریل جاؤ جا کے ان کو کہہ دو نماز پڑھو۔ یہ اقیم الصلاۃ قرآن کریم میں جا بجا جو ہے نا، یہ نماز کے فرض ہونے کے بعد فرمایا گیا ہے۔ نماز کی فرضیت کو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کے دیا، پتہ چلا ساری عبادت میں اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔ جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں یہی سبب ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ غریب ہے تو اس پر حج بھی فرض ہے؟ نہیں ہے۔ مسافر یا بیمار ہے تو اس پر روزہ فرض ہے؟ اس کو حکم بعد میں رکھ لیں، لیکن نماز ہر حال میں فرض ہے۔ بیمار ہے تب بھی فرض ہے، تندرست ہے تب بھی فرض، کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کے پڑھ لیں، نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں، نہیں تو لیٹ کر پڑھ لیں، ایسے بھی نہیں تو اشارے کے ساتھ پڑھ لیں، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہوگی، محترم بشان عبادت ہے۔ غور کیجئے کہ عام طور پر مثال دیتے کچھ ہچکچا رہا ہوں، ماں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اگر معمولی کام ہونا، گلی بنانی ہو یا معمولی کام کرنا ہو تو علاقے کا وہ بیٹی ممبر ہی کافی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایم پی اے، اس سے بڑا کام ہو تو ایم این اے، اور صدر وہ کام کرتا ہے جو سب سے زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے۔ باقی ساری عبادت جبریل لے کے نماز کا حکم براہ راست رب نے اپنے نبی کو دیا، براہ راست دیا، بغیر جبریل کے واسطے کے۔ اور آپ جانتے ہیں کتنی نمازوں کا حکم دیا تھا؟ 50 نمازوں کا۔ دراصل اللہ تعالیٰ جل وعلا کو محبوب عمل کیا ہے کہ ہر وقت ہی بندہ نماز پڑھتا رہے۔ 24 گھنٹے ہیں، 50 نمازیں ہیں، 24 گھنٹے دن اور رات کے، اور دن رات میں نمازیں کتنی فرض فرمائی گئیں؟ 50۔ گویا مقصود کیا ہے؟ ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، ہمہ وقت کرتا رہے۔ پھر یہ تو بہت کرم نوازی فرمائی میرے اللہ نے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سفارش کی، میرے نبی نے بارگاہ رب العزت میں گزارش کی، تو پھر کم ہوتی ہوئی 50 کی 5 رہ گئیں، 50 کی 5 رہ گئیں۔ کس فضیلت کے ساتھ میرے اللہ نے میرے نبی کو 5 نمازیں جب عطا فرمائیں تو فرمایا محبوب مکرم ہم جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو بدلہ نہیں کرتے، ہم جو فیصلہ کر لیتے ہیں بدلہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کیوں بدلے گا؟ اس کے نبی کا ایک حکم ہے، سن لیجئے، جو بندہ کسی کو تحفہ دے کے پھر لڑائی کر کے تحفہ واپس لے، دے میرا تحفہ واپس، کسی کو ہدیہ دے کے واپس لے لیتا ہے، کسی کو ہبہ کر کے واپس لے لیتا ہے، میرے نبی فرماتے اس کی مثال اس کتے کی ہے جو الٹی کر کے خود ہی کھا جاتا ہے۔ نہایت ہی ناپسندیدہ عمل ہے، کسی کو تحفہ دے کے پھر واپس لے لینا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو جب بندوں کے لیے اتنا ناپسند کیا گیا تو اللہ اپنی ذات کے لیے کس طرح پسند فرمائے گا؟ میرے نبی کو میرے اللہ نے فرمایا محبوب مکرم میں نے فیصلہ کیا ہے
کہ تیری امت والے 50 نمازیں پڑھیں گے، میں ان کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ تم نے سفارش کی ہے، ہم نے عنایت کی ہے، نمازیں تو 5 کر دی ہیں مگر ثواب 85 کا عطا کروں گا، ثواب 85 کا عطا کروں گا۔ یہ کمی تمہاری طرف سے کر دی ہے کہ محنت کم کرو، لیکن جس اجر کا میں اعلان کر چکا ہوں وہ اجر کم نہیں کروں گا۔ ایک نماز کے پڑھنے پر 10 نمازوں کے برابر اجر عطا فرما دوں گا، اتنی رفعت عطا فرماؤں گا۔ پھر میرے کریم آقا رسول عربی کے ایک اور اشارہ گرامی قدر، میرے نبی نے فرما دیا جس کا دل مسجد میں لڑکتا ہو نا، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یعنی وہ پکا ایمان والا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسجد میں دل کس سے لٹکتا ہے، کیسے؟ میرے کریم فرمانے کہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، کب وقت ہوگا میں نماز پڑھوں گا، اس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے، رب چاہے گا تو درمیان کا یہ وقفہ جو ہے وہ بھی نماز میں درج فرما لے گا، وہ 50 تو پوری ہو جائیں گی نا۔ پھر میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے نماز عشاء تو بعد جماعت پڑھ کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جا، صبح نماز فجر بعد جماعت پڑھ لیں، تیرا رات کا سونا بھی اللہ عبادت میں درج فرما دے گا۔ یعنی وہ 50 کا وہ عدد وہ پورا ہے، ثواب اسی قدر ملتا ہے۔ لیکن ہمیں جو تکلیف دی گئی، مکلف کیا گیا کہ تم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ تم 5 پڑھ لو، رب کائنات جل وعلا 50 کے برابر اجر عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا نے نماز کی اہمیت کو اس انداز سے بھی اجاگر کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا بولا؟ نماز کو ایک پانی کا پائپ چل رہا ہے، وہ پانی گر رہا ہے، پائپ چل رہا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہو رہا ہے، تسلسل کے ساتھ ایک عمل ہو رہا ہے، اس بات پر وہ پائپ قائم ہے، پانی گر رہا ہے۔ اگر پانی گرنا بند ہو جائے تو تسلسل ٹوٹ گیا، ایک لمحہ کے لیے بند ہوا تو تسلسل ٹوٹ گیا۔ رب نے فرمایا اس کو ہمیشہ قائم رکھ، اس تسلسل کو ٹوٹنے نہ دینا۔ اقیم الصلاۃ، ایک کے بعد دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری، علی ھذا القیاس، یہ تسلسل باقی رکھنا۔ ولا تکونوا من المشرکین، اور یہ نماز پڑھو ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، کرینہ کیا بتاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مشرک ہے، کہ اللہ فرماتا مسلسل نماز پڑھتا رہے، مشرکوں میں سے نہ بن، یعنی مشرک نماز نہیں پڑھتے، ایمان والا نماز پڑھتا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، من وہ بندہ، ترک الصلاۃ کہ جس نے ترک کیا، چھوڑ دیا نماز کو، متعمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بغیر عذر کے چھوڑ دیا، اسے کسی ایسی مجبوری نہیں تھی مگر پھر بھی اس نے نماز کو چھوڑ دیا، میرے کریم نے کیا فرمایا؟ فقد، فا تاکیب کے لیے، قد تحقیق کے لیے، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے، تحقیق، کفرہ وہ بندہ کافر ہو گیا۔ ماضی معروف کا یہ صیغہ ہے، فعل مذکر ماضی معروف کا یہ صیغہ ہے، جس طرح فعل اس نے کیا، ذہب وہ گیا، کفرہ اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام اس کو حقیقی معنوں میں لیتے تھے، اور جمہور صحابہ کرام کا اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا کافر نہیں ہوگا، البتہ نماز کا انکار کرنے والا جس کو حقیر جاننے والا کافر ہو جائے گا۔ اور جس طرح بعض جعلی پیر اور ملنگ وغیرہ یہ جملہ کہتے ہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی وغیرہ وغیرہ، ہم نے نماز قائم کر کی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اگر پہلے مسلمان تھے اب مرتد ہو گئے، نہ ان کا نکاح باقی رہا نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ جو نماز کا انکار کرتے ہیں کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، جو پیر کہلوائے اور کہے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی، جو ملنگ کہے جی ہماری نمازیں قائم ہیں،
پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انکار کیا، میرے نبی کے حکم کا انکار کیا۔ علماء کرام کے نزدیک وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، نکاح بھی اس کا ختم ہو گیا۔ نماز اس قدر معتبر بشان عبادت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نماز کی خاطر اللہ اکبر جو بندہ قدم اٹھاتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، اس کا ہر قدم جنت کی طرف اٹھ رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی قدر وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر پیاری بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو یہ نماز اتنا محبوب عمل ہے کہ جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کہتا آؤ نماز پڑھ لیں، اللہ کو کتنا محبوب لگتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے برابر اس تنہا کو ثواب دے دیتا ہے کہ تو نے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا۔ میرے بھائی ذرا غور کر، نماز کی طرف بلانے والے کو اتنا ثواب ہے تو نماز کے روکنے والے کو کیا ملے گا؟ سوچ ذرا۔ بعض نمازوں سے میرے نبی نے منع کیا، بعض نمازوں سے میرے نبی نے بطور مثال عید کے دن نماز اشراق اور چاشت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ عیدگاہ میں۔ عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز اشراق پڑھنے کی اجازت ہے، میرے نبی نے منع فرما دیا کہ نماز عید اس کی قائم مقام ہو جائے گی۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عیدگاہ کی جانب تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، تو ایک بندے کو دیکھا وہاں وہ نفل پڑھ رہا تھا۔ سیدنا علی مجھے ایک طرف کھڑے ہو گئے، کہیں جا رہے تھے، رک گئے۔ اس آدمی نے تسلی کے ساتھ نفل پڑھے، نفل پڑھ کے فارغ ہوا تو تسلی فرما لی، او بھائی تجھے پتہ نہیں رسول رحمت نے عید کے دن عیدگاہ میں بھی نوافل ادا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے عید سے پہلے، تو عید سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا، حضور نے منع کیا۔ تو بندہ کہنے لگا جی حضور مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے غلطی کی ہے، تو جب میں نے نفل پڑھنے شروع کیے تھے تو آپ مجھے منع کر دیتے، میں توڑ دیتا۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، ایک ثانی کے بعد فرمانے لگے دراصل میں ڈر گیا تھا کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جو لوگوں کو نماز سے روکتے ہیں، کہیں میرا شمار ان میں نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس وقت نماز پڑھنے سے میرے نبی نے روکا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو، لیکن حضرت علی صرف اس لیے رکے ہیں کہ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے وہ اللہ کے حضور بدترین شخص اور جہنمی ہے۔ فرمانے کہ میں اس لیے ڈر گیا تھا کہ میں کہیں ان لوگوں میں میرا شمار نہ ہو جائے کہ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ نماز کس قدر متمم شان عبادت ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے جمعۃ المبارک کو موضوع یہی ہوگا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں احکامات شرعیہ کو سمجھنے اور صحیح ترین طریقے سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔